بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرماوے اور ترقیات سے اور اخلاص سے اور استقامت سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انصار مدینہ سے کچھ باتیں کی ہیں۔ انصار مدینہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کو، نبی کے کام کو اپنے یہاں آسرا دیا، اور جو نبی کی نسبت سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی آسرا دیا، اور آسرا دیتے دیتے وہاں تک دیا کہ انہوں نے اپنی راحت تو راحت، اپنی حاجت کو بھی نہیں دیکھا۔ حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے۔ اس طرح جب ان کو دین ملا تو انہوں نے دین کی یہ قدر کی کہ دین کے ہر تقاضے پر، دین کے ہر معاملے پر اپنے آپ کو آگے رکھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے اوپر بحیثیت اس کے مسلمان ہونے کی دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، اپنی زندگی میں اپنے دین پر استقامت پیدا کرے۔ یہ بات ہر مسلمان سے متعلق ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر یقین کرنے کے لحاظ سے، اس کے سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے، اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے اندر استقامت پیدا کرے۔ یہ حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، یعنی اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بناؤ۔ اور یہ پابندی صرف مسلمان پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے نبی پر بھی ہے۔ نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں پابند کرو، اپنے کاموں میں پابند کرو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ آیت کریمہ ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی جس بات کا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آوے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کر دیں۔ آپ پر وحی آتی تھی، احکامات آتے تھے، تو کہا کہ جو حکم آوے، اور بعض آیتوں میں صراحتاً ہے واتبع ما یوحی الیک، تو جو وحی آپ پر آئی آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کے پابند ہو جائیے۔ کہ دین میں پابند ہونا اور دین کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے کہ پابندی ہو جائے، چاہے وہ، اور پابندی ہر طرح کی کہ اللہ کے فرائض ہیں تو اللہ کے فرائض پر پابند کرے اپنے آپ کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے بندوں کے لائن کے جو معاملات اور اس کے جو فرائض ہیں وہ اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں استقامت پیدا کرو کہ ایک عمل شروع کیا، ایک عمل پر قدم رکھا تو بس اس کے پابند ہوتے چلے جائیے، ہوتے جائے کہاں تک کہ موت تک۔ موت تک کی میعاد ہے کام کرنے کے لیے۔ دنیا دار العمل ہے اور موت تک کی مدت عمل کرنے کا وقت ہے، کہ یہ دار العمل ہے۔ دنیا کی خوبی یہی ہے کہ دنیا کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دار العمل ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی جگہ قرار دیا۔ جب موت کی وجہ سے دنیا کی زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے
تو یہ نہیں کہ صرف زندگی کا دروازہ بند ہو گیا، عمل کا بھی دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، حدیث پاک میں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہوا۔ تو عمل کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ دنیا میں آدمی ہے وہاں تک، جب تک اس کے اندر شعور ہے، ہوش ہے، وہاں تک اس کے ذمے عمل ہے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اور عمل کرنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کا موقع ہے۔ جیسے بازاروں میں لوگوں کے لیے مال کمانے کا اور نفع حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے، زمینوں میں سے پیداوار لینے کا موقع ہوتا ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے اور دنیا آخرت کا بازار بھی ہے، دونوں ہے۔ بازار میں لوگ سودا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ نفع کما کر مالدار ہو جاتے ہیں، تونگر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کھوٹ کھا کر پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ ربح من ربح و خسر من خسر، یہاں نفع اٹھا لیا یہ نفع لیا، کھوٹ کھائی سے کھوٹ کھائی۔ ایک میدان ہے بازار، ایسے ہی دنیا بھی ہے، یہ بھی ایک میدان ہے کھوٹ کھانے کا، یہ بھی ایک میدان ہے نفع اٹھانے کا۔ کہ ربح من ربح و خسر من خسر، کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها و موتقها، حدیث شریف ہے کہ کل الناس یغدو، ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو صرف زندگی نہیں گزارتا، زندگی تو گزرے گی، سورج نکلے گا ڈوبے گا، سورج نکلے گا ڈوبے گا، رات ہوگی دن ہوگا، تو چلے گی وہ تو ہر آدمی کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس زندگی پہ صرف گزارا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اس گزرنے میں دونوں قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ ربح من ربح و خسر من خسر، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو نفع اٹھا لیں گے، نفع کما لیں گے، جیسے بازار میں نفع کمانے والے ہوتے ہیں، اور مقدر میں شاد نہیں ہوا تو کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں کہ کاروبار میں کھوٹ ہوئی۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ لوگ آخرت میں کھوٹ کھانے والے ہوں گے، کچھ لوگ آخرت لحاظ سے نفع پانے والے، کیونکہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ بازار ہے، یہ کھیتی ہے۔ کھیتی میں بعض مرتبہ پیداوار ہوتی ہے، آدمی مالدار ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی آسمانی آفت آ گئی اور پیداوار بھی ختم ہو گئی، اصل جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے میدان، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالعمل بنایا ہے، کہ دنیا دارالعمل ہے، اور عمل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کا سلسلہ شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین دیا عمل کرنے کے لیے، کہ کیا عمل کرو گے؟ تو کہا ہم آپ کو دین دیتے ہیں، اس دین کا اپنے آپ کو پابند کرو۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پر لمبا چوڑا دین نہیں تھا، کیونکہ وہی تھے اور کوئی نہیں تھا، تو ان کا دین ان کی توحید تھی۔ ان کا دین ان کی توحید، زیادہ احکام نہیں تھے، توحید کے ساتھ کچھ احکامات تھے۔ پھر جو انسانیت آگے بڑھی، ان کی صلاحیتیں آگے بڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا جو ان کے حال کے مناسب تھا، اور اگر انہوں نے دین بگاڑا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر کے ان کے دین کو سدھارتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا آنا اسی وجہ سے ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے بعد
لوگوں نے دین بگاڑ دیا، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کیا، تو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس بگاڑ کو دور کرایا۔ پھر جو جن کا بگاڑ دور ہوا وہ کامیاب ہوئے، باقی لوگ ناکام ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ تو میں نے کہا دین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ نبی دین لے کر آتا تھا، اور دین کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق عبدیت اور بندگی کا ہی ہوگا، دوسرا تعلق نہیں، کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے بندگی کا ہے۔ ہم کو بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا اللہ کا سے تعلق عبدیت کا اور بندگی کا ہے، کہ میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سے کوئی رشتہ داری کسی کی نہیں ہے، بھاگیداری بھی نہیں ہے۔ پھر تعلق کون سا ہے؟ کہ تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، کہ میں نے جناتوں کو، میں نے انسانوں کو فرمایا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، عبادت کا تعلق۔ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، یہاں بہت تعلقات پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہ بات انسانوں کے ساتھ خاص ہے، دنیا کے اور کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، خاندانی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں، دادا کا خاندان، نانا کا خاندان، پھر ان کی وجہ سے اور تعلقات، پھر ضروریات کے تعلقات۔ جی ہاں، ضروریات کے تعلقات، جتنی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اتنے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے کہ یہاں تعلقات پیدا ہوں گے۔ آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے، آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے۔ جی ہاں، اور پھر دوسرے تعلقات ہیں۔ ان تعلقات میں کیسا رہنا ہے، تو اس کی ہدایت ہم کو دی گئی ہے۔ ان تمام تعلقات میں اللہ کا بندہ بن کر بندوں میں رہو، یہ ہدایت ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہو، کہ اللہ کے تو ہم بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو اللہ کے تو بندے رہو، کیوں کہ اس نے ہم کو بندہ بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے، بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے۔ بندگی نہیں ہے پھر وہ ایک کتاب کا شر اور فساد ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی۔ ایک اللہ والے نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی، کہ زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہوگی، کہ زندگی تو ملی اور بندگی نہیں ہوئی تو شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا۔ پچھتاوا بھی ایک سزا ہے۔ حسرت سب سے زیادہ حسرت اللہ کے نہ ماننے والوں پر ہوگی، سب سے زیادہ حسرت، پچھتاوا کہ بہت بڑا نفع فوت ہو گیا اور بہت بڑا نقصان سر پر آ گیا، اس کو حسرت کہتے ہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ تو پچھتاوا ایک طرح کی سزا ہے۔ کیوں کہ کسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، کسی کام کے لیے بنے تھے اور وہ کام نہیں بنا، وہ کام نہیں کیا اور اس کا موقع نکل گیا۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا، ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہو؟
اچھے لوگ بھی مرتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی مرتے ہیں۔ بوڑھوں کا پچھتاوا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی مایا بھی لوٹ گئی، ان کا موقع بھی گیا اور ان پر سزا آئی، تو ان کا پچھتاوا تو بجا معلوم ہوتا ہے۔ دوسروں کو کیوں پچھتاوا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے پچھتاوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پچھتاوا کریں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا، یہاں تو بہت ملتا تھا، یہاں تو بہت ملتا تھا، ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آخرت اللہ تعالیٰ دے گا آخرت کی دو صفتیں بنیادی ہیں، آخرت کی دو صفتیں بنیادی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ اور آخرت پر، نبیوں کی دعوت میں ایمان باللہ والیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور جن جن باتوں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کی کتابوں پر، نبیوں پر وہ بھی، اور آخرت کے دن پر، کہ ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، کہ ایک دن آئے گا کہ وہ آخرت ہوگی، پھر اس کے پاس کوئی دن نہیں ہے، کوئی رات نہیں ہے۔ ہاں، آخرت اس طرح ہوگی، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، نہ سورج نہ چاند، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو آخرت کی دو صفتیں ہیں، یہ ہم کو تعلیم دی ہے، ہمارے ایمان نے اور ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ آخرت دو صفتوں کے ساتھ ہوگی۔ ایک آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، جیسے بازار میں آپ کوئی چیز بازار میں جائیں تو بازار کی کوئی چیز لینا چاہیں تو مفت نہیں ملے گی، مفت دیں گے؟ نہیں دیں گے، مال دو اور مال لو، مال دو مال لو، پیسے دو سامان لو، اس کو بازار کہتے ہیں کہ پیسے دو سامان لو، بغیر پیسے کے کہ بغیر پیسے کوئی سامان نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی آدمی بازار سے گزرے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ بازار کی چیزوں کو دیکھ کر اس کو حسرت ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ بھی لیتا، میرے پاس پیسے ہوتے میں یہ بھی لیتا، میرے پاس پیسے ہوتے یہ بھی لیتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس کو ایک طرح سے حسرت ہوتی ہے کہ بازار چندا کے آگندہ تر تہید سرا دل پراگندہ تر، کہ بازار جتنا سامان سے لدا ہوا ہوگا اتنا غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو اتنا ہی حسرت ہوگی کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو بچوں کے لیے لیتا، گھر کے لیے لیتا، رشتہ داروں کے لیے لیتا، لیکن پیسے نہیں ہے، تو اس کو حسرت ہوگی۔ کیوں کہ یہاں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، مفت نہیں ملتی یہاں کوئی چیز، اس لیے پچھتاوا ہوگا۔ تو وہ میں آخرت کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں ہر چیز، آخرت میں پچھتاوا ہوگا، کہ کیوں پچھتاوا ہوگا؟ تو میں نے کہا آخرت کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی، کچھ دو کچھ لو، بدلہ اس کو کہتے ہیں، کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو، کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو، اس طرح ملے گی۔ جیسے بازار میں کہ 5 روپیہ دو تو 5 روپے کا سامان ملے گا، 100 روپے دو تو 100 روپے کا سامان ملے گا، بدلہ ہے۔ تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کی ملے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل لوگوں نے کیے تھے اس عمل کے نتیجے ان کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا بدلہ پائیں گے، جو مل گیا ہوگا اچھا برا، کہ وہ بدلے کی جگہ ہے۔ تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بطور بدلہ کے ملے گی۔ دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بقا کے ملے گی، یعنی وہ جگہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا ملا ہے تو وہ اچھا باقی رہے گا، برا ملا ہے تو وہ برا باقی رہے گا، ادھر یا ادھر۔
ایسا بدلہ ملے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو میرے حیات کا مالک ہے، اس پروردگار کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے کہ جنت بھی نہیں دوزخ بھی نہیں، کہ نا ایسا نہیں ہوگا۔ فما بعد الموت دار الا الجنت والنار، کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے۔ تو جو جگہ ملے گی وہ بطور بقا کے ملے گی، یعنی وہ باقی رہے گی، اب اس میں کوئی عدل بدل نہیں یا وقتی نہیں کہ چلو بھائی تکلیف ہے تھوڑی دیر میں تکلیف ہٹ جائے گی کہ نہیں، یا راحت ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد راحت ختم ہو جائے گی کہ نہیں۔ یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بدلہ کے طور پر ملے گی، اور جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے گا۔ اس لیے جو عیش والے ہیں وہ سدا مدا عیش میں رہیں گے، اور جو مصیبت آفت والے ہیں وہ سدا مدا آفتوں میں اور مصیبتوں میں رہیں گے۔ عیش کو اور آفت کو ختم کرنے والی چیز دنیا میں موت تھی۔ دنیا میں کیا تھی؟ موت، کہ موت پر عیش والے کی عیش ختم ہو جاتی ہے، مصیبت والے کی مصیبت ختم۔ وہاں موت نہیں ہوگی یہ فرمایا، بلکہ موت کو موت آ جائے گی، موت کو ہی موت آ جائے گی۔ یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے موت کو پیدا کیا وہ موت کو بھی موت دے سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ تو موت کو بھی ایک میڈے کی شکل دی جائے گی، اور میڈے کی شکل میں پھر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں رہیں گے وہ سدا مدا جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں رہیں گے وہ سدا مدا دوزخ میں رہیں گے۔ یہ بقا کی بات ہے کہ وہاں جو کیفیت آئے گی وہ کیفیت باقی رہے گی۔ یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی۔ اس لیے آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ فکر کی چیز کہ وہ آخرت ہے۔ کہ دنیا گزارا ہے وہ گزرتی چلی جائے گی، کوئی بھی ہو، تکلیف میں ہو راحت میں ہو، اس کو گزرنا ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار۔ یہ بات وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا۔ یہ داعی کا مزاج ہے کہ وہ آخرت کو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، وہ دنیا کو گزرنے والی چیز سمجھتا ہے کہ یہ گزارے ہیں، گزرنے کی چیز ہے، ہر حال میں یہ گزرے گی، مالدار کی مالداری میں گزرے گی، غریب کی غریبی میں گزرے گی، بیمار کی بیماری میں گزرے گی۔ یہ گزارے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں۔ لیکن آخرت، ان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ وہ تو دار القرار ہے، وہ تو اصلی جگہ ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، بلکہ یہاں سے واپس جائیں گے، یہاں سے واپس جائیں گے۔ وہاں سے آئے تھے، ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے آئے تھے، اب واپس جائیں گے۔ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ جنت سے آئے تھے اور دوبارہ جنت میں جانا ہے، دوبارہ جنت میں جانا ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، یہاں وہ عمل کرو جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو اس کو دار العمل بنایا تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آخرت کا بنانا یہ اصلی کام ہے۔ دعوت ہماری اور محنت ہماری اپنی آخرت کے لیے ہے، فکر ہماری آخرت کے لیے ہے،
وہی اصلی دعوت ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے، کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخرت بنانی ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ دین والا، دین کی دعوت والا، اس کی نگاہ تو آخرت پر ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتا ہے، آخرت کی کھیتی بناتا ہے۔ جیسے کھیتی زمین کاشتکار، وہ اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے، اپنے گھر میں لاتا ہے، اور گھر میں پھر آرام سے کھاتا پیتا ہے، اس کے اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں۔ وہاں پر محنت کی ہے، یہاں کھانا پینا ہے گھر میں، ایسے یہاں ہے کہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کو کھیتی بنائی جائے گا، اور اس سے اپنی آخرت میں پھر آرام سے کھائیں گے۔ ساری تکلیفیں جو دنیا میں آئی تھی وہ ختم ہو جائیں گی۔